اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہوئے، ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا۔ النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5 وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 28 ہو گئی، درجنوں زخمی ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 35,200 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کی اہم کامیابی، اسرائیل کو کئی محاذوں پر بڑی شکست، ہلاک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ اور زیر قبضہ بعض علاقوں سے انخلا ناکامی کا ثبوت۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کر لیا، اسرائیلی فوج اہداف حاصل نہیں کر سکے گی، صہیونی کمانڈر نے بھی مان لیا۔ امریکی یونیورسٹی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، پولیس اور فلسطین کے حامی مظاہرین میں جھڑپیں۔ یونیورسٹی آف پنسلوینیا کی عمارت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں 6 طلبہ گرفتار۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے۔ پیرس، جرمنی، ڈنمارک، پولینڈ، آسٹریلیا، اسپین اور ترکیہ میں فلسطین کی حمایت میں ریلیاں۔ بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، مقامی افراد کے غیر ملکیوں پر حملے کے بعد شہر میں خوف کی فضا برقرار۔ پاکستانی طلبہ ہاسٹل میں محصور، گھروں سے نکلنے پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا خدشہ۔ بشکیک سے مزید 2 پروازیں لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پہنچ گئیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، اسلام آباد میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے طلبہ اور دیگر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر رقت آمیز مناظر، بشکیک سے ایک اور فلائٹ رات 2 بجے مسافروں کو لے کر پہنچے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 مئی کو کرغز ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے۔ صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں تھا، اس میں انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی تھے، عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور اوبیسلی ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ جو 3 کمرشل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس کا ارینجمنٹ ہے، اس کے ذریعے تقریباً 540 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ سکیں گے۔ بشکیک میں سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستانی طلبہ پر حملہ نہیں، عرب، بھارتی اور بنگلہ دیشی طلبہ پر حملہ تھا۔ واقع کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے، جن میں 4 سے 5 پاکستانی طلبہ شامل ہیں۔ کسی طالب علم کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں، جمعے کی رات کے بعد سے وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کرغزستان کے صدر اور وزیر خارجہ لمحہ بلمحہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرغز حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حالات بہتر ہیں، جس پر دورہ ملتوی کیا گیا۔ آج خصوصی پروازوں سے 540 طلبہ واپس آئیں گے۔ ایک سیاسی جماعت جو کبھی IMF کو لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ والدین کو کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا۔ والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے۔ بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کرغزستان میں حالات معمول کے مطابق، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، ایک جماعت نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ طالب علم کی ہلاکت اور طالبات سے زیادتی کی خبریں پھیلائی گئیں۔ بشکیک میں متعدد پاکستانی طالب علم اب بھی محصور۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ کرغز شہریوں کی جانب سے انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ والدین کا حکومت سے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کرغزستان میں پاک پتن کا رہائشی طالب علم بھی متاثر۔ ڈاکٹر ولید حمید کے والدین پریشان۔ میاں چنو کی فضیلت نے بھی اپنی رودات سنا دی۔ کرغزستان میں خیبر پختونخوا کے بھی ہزاروں طلبہ پریشان۔ اہل خانہ غم پر وفاق کی سرد مہری افسوسناک ہے۔ صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان کا بیان، پولے طالب علموں کو واپس لانے کے تمام اخراجات خیبر پختونخوا حکومت برداشت کرے گی۔ تعلیمی کیریئر محفوظ بنانے کی بھی منصوبہ بندی کریں گے۔ صدر مملکت کی ہدایت پر ایوان صدر کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات لینے کی ضرورت پر زور۔ طلبہ کی حفاظت اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی سفیر نے بتایا، کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کرغز حکومت واپس جانے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کرے گی۔